السلام علیکم ویورز. ناول تم میری زیست کا حاصل ہو بائے اقرا صغیر احمد کی ایپیسوڈ 5 ہے یہ. ڈر گئیں. دور کہیں بجلی گری ہے. اسی دم بجلی بھرپور انداز میں چمکی تھی. اس نے دیکھا وہ گھٹنوں کے بل اس پر جھکا ہوا تھا. وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوری طاقت سے اسے دور دھکیلا. اس کے لیے خضرا کی یہ حرکت غیر متوقع تھی. وہ بے اختیار گرا تھا. ارے کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سخت حیرانی سے گویا ہوا. ذلیل انسان، میری نیند سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. میں زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں. آخر کار وہ وقت آ پہنچا تھا جس سے وہ خوفزدہ تھی، جس کی خاطر اس نے ہر طریقے سے راہ ہموار کی تھی اور اب کامیاب ہوا چاہتا تھا. اس لمحے اس نے اپنے عزم کو دہرایا تھا کہ آبرو باختہ لڑکی کی حیثیت سے ایک فاحشہ کی زندگی گزارے گی یا عزت دار موت کو گلے لگائے گی، کیونکہ اس مضبوط مرد سے مقابلہ کرنا اس کے اختیار میں نہ تھا. خضرا، گھبراؤ نہیں، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اسے سخت وحشت و جنون کی حالت میں کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ پریشانی سے گویا ہوا. لالٹین کیوں بجھائی تم نے؟ میری تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ مجھے کمزور اور بے بس سمجھتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تم نے ابھی تک دولت پر سب کچھ لٹا دینے والی لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی جو گھریلو مجبوریوں کے باعث تم جیسے ہوس پرستوں کے ملازمتیں تو کرتی ہیں، مگر کسی قیمت پر عصمت فروخت نہیں کرتی. اسٹوپڈ نہیں بنو خضرا. خدا کے لیے میری بات سنو. تم غلط سمجھ رہی ہو. شاید لالٹین میں تیل ختم ہو گیا ہے، اسی لیے بجھ گئی ہے. اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. قریب مت آؤ. اسے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی. شازل ایک جست میں اس کے قریب پہنچا اور تیزی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر غرایا. پاگل مت بنو. نیچے آواز جائے گی تو رجب علی کیا سوچے گا؟ لیکن اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھی. جیسے ہی اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر حملہ کر دیا. کیا کر رہی ہو اسٹوپڈ گرل؟ وہ گھبرا کر دور ہٹا تھا. اتنی دیر میں اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہو گئی تھیں. خضرا کے ناخنوں نے اس کے چہرے پر خراشیں ڈال دی تھیں جن میں جلن محسوس ہونے لگی تھی. بات سنو میری. پاگل مت بنو. اس وقت خضرا بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ نظر آ رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کسی بھی لمحے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے. میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی. اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر پھرتی سے دیوار پر مار کر توڑا اور قریب تھا ٹوٹے گلاس سے اپنی کلائی کی رگ کاٹ لیتی. شانزل نے ہاتھ پکڑ کر وہ ٹوٹا گلاس نیچے پھینکا اور شدید غصے سے بھرپور تھپڑ اس کے رخسار پر مارا. اسٹوپڈ، جان دینا چاہتی ہو؟ حد ہوتی ہے بدگمانی اور احمقانے پن کی. تمہاری محدود عقل میں جو بات پہلے دن سے سمائی ہے، اسی سوچ میں ہر وقت ہر لمحہ گم رہتی ہو. اگر مجھے تمہیں اسی طرح حاصل کرنا ہوتا تو کیوں خواہ 2 دن اور 3 راتیں خوار ہوتا. اس کے غصے میں کمی نہیں ہوئی تھی، بری طرح لہجہ درشت تھا. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں اس طرح لانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. تمہاری طویل بے ہوشی کے باعث مجبوراً لانا پڑا کہ وہاں دشمنوں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا. ابھی تک یہی سمجھ رہی ہو کہ میں اغوا کر کے لایا ہوں اور موقع دے کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سوچو، کچھ عقل کو بھی استعمال میں لاؤ. اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو مجھے وہاں وجاہت سومرو کی حویلی میں کیا قباحت تھی؟ کون میرا راستہ روک سکتا تھا وہاں؟ تم جو دروازہ اندر سے لاک کر کے سمجھ رہی تھی کہ اب کوئی اندر نہیں آ سکتا، تو یاد رکھنا ایسی جگہوں پر بہت سے خفیہ دروازے ہوتے ہیں. میں کسی دروازے سے بھی اندر آ سکتا تھا اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا. بہت سے مواقع تھے، مگر میں کبھی مجبوریاں نہیں خریدتا. کھرا اور صاف ستھرا سودا پسند کرتا ہوں، لٹیرا نہیں ہوں. وہ چند لمحے خاموش ہوا. نیچے گرا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے ساکت و سامت وجود پر ڈال دیا. کمرے میں ایسے ہی خاموشی چھا گئی جو طوفان کے بعد چھاتی ہے. خضرا گھٹنوں میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. کبھی کوئی تیز سسکی فضا میں گونج اٹھتی تھی. باہر بارش مسلسل ہو رہی تھی. کب تک رونے کا ارادہ ہے؟
میں نے فرنچ آملیٹ بنائے تھے گرم گرم، یہاں ڈنر بھیجا تھا، رجب علی نے لے کر آیا تو تم سو رہی تھی۔ اس سے باتوں میں کافی وقت گزر گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ تم بھوکی ہوگی۔ یہاں آیا تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اسی دم باہر کہیں بجلی گری تھی۔ تم چیخ کر اٹھ بیٹھی، میں سمجھا تم نیند سے بیدار ہونے کے باعث خوفزدہ ہو گئی ہو، سو تمہیں تسلی دینے کے لیے تمہاری طرف بڑھا اور تم... اس نے طویل سانس لے کر بات قطع کر دی۔ یقیناً تمہیں میرا یہ سچ بھی کوئی جھوٹی سٹوری لگ رہا ہوگا، کیونکہ میں تمہاری سوچوں سے طبیعت سے واقف ہو گیا ہوں، اور اسد افسوس ہے تمہاری محدود سوچ اور غم فہمی پر۔ بہت غربت کا شکار ہو اس معاملے میں۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، خضرا کی پوزیشن میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں باہر گیلری میں ہوں، کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر چاہو تو اندر سے بند کر دینا۔ وہ کہہ کر سیدھا کمرے سے نکل گیا۔ بارش دوسرے دن صبح تک یوں ہی برستی رہی، پھر آہستہ آہستہ دوپہر تک کم ہوئی۔ شانزل نے بھی فوراً رجب علی کو خدا حافظ کہا۔ بارش بند ہو چکی تھی، صرف دھیمی پھوار گر رہی تھی۔ طوفان کے زور سے کئی جگہوں پر درخت کے شاخوں میں بنی ہوئی جھونپڑیاں ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھیں۔ بارش کے باعث راستہ بہت خراب ہو گیا تھا، سڑک پر کئی جگہ گڑھے پڑ کر ان میں پانی بھر گیا تھا۔ چکنی مٹی سے سڑک میں پھسلن پیدا ہو گئی تھی۔ شانزل بہت احتیاط انداز میں کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، عجیب سرد مہری اور بیگانگی خضرا کے رویے میں در آئی تھی۔ شانزل نے بہت کوشش کی اس خاموشی کو توڑنے کی، مگر ناکام ہوا۔ کار تیزی سے کراچی کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ تھینکس گاڈ یہاں کا موسم خراب نہیں ہے، شانزل نے سپر ہائی وے پر کار دوڑاتے ہوئے خضرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ حیرت ہے آپ اس قدر ضدی اور خودسر ہوں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں بے قصور ہونے کے باوجود ایکسکیوز کر رہا ہوں، پھر بھی آپ مجھے یہیں اتار دیں، یہاں سے میرا گھر قریب ہے، میں چلی جاؤں گی۔ کار وائٹ بول کے قریب سے گزرتے دیکھ کر وہ بولی، گھر تک پہنچا دوں گا۔ اس نے اطمینان سے کہا، نہیں، یہ میری عزت اور وقار کا معاملہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ تیزی سے دو ٹوک لہجے میں کہہ رہی تھی، پہلے لنچ کر لیتے ہیں، صبح بھی تم نے صرف چائے پی تھی۔ نہیں، میں صرف گھر جاؤں گی۔ اتنی آسانی سے؟ اگر اب تم نے میرے لیے کوئی مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لینا اپنا انجام بھی۔ ہاں ہاں، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرا انجام تمہارے ہاتھوں ہو۔ وہ ہنس کر بولا۔ چند لمحے اس کا جارحانہ تیور دیکھتا رہا، پھر ایک سائڈ میں کار روک دی۔ جانے سے پہلا وعدہ کر کے جاؤ، کب ملو گی؟ احسان کا بدلہ کب اتارنے آؤ گی؟ کبھی نہیں، سمجھے؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے غرار کر کہا، اور ساتھ ہی قریب سے گزرتے رکشے کو روکا اور سرحد سے کار سے نکل کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ شانزل کی جانب اس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شانزل ہون پیچھے رکشے کے پیچھے اڑتے دھوئیں کو دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، میں بچ گئی، میں باعصمت واپس آ گئی۔ آپ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے یا رب العالمین، مجھ کو نگار بندی پر بہت کرم ہے۔ گھر آتے ہی اس نے غسل کر کے کپڑے بدلے اور جانماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب گھر آئی تھی تو انا بھی میں گھر میں نہیں تھی، دروازے میں باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ پڑوس میں گئی ہوں، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اس وقت انا بھی سے اس کا سامنا نہیں ہو کہ کس طرح اپنا بھرم رکھ پائے گی۔ اس وقت تو اس وحشی کے حصار سے باعزت نکل آنا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ دل و دماغ پر چھایا گزرے وقت کا غبار آنسوؤں کے ذریعے بہہ گیا تو طبیعت ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ شدت سے بھوک اور نیند محسوس کرنے لگی۔ کچن میں انا بھی دال چاول پکا کر رکھ گئی تھی اور ایک ڈش میں آم کا اچار رکھا تھا۔ اپنا پسندیدہ کھانا دیکھ کر اس کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ کھانا نکالنے سے قبل اس نے چولہے پر چائے کا کپ پانی رکھا، پھر کھانا نکال کر وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ بھوک کچھ ایسی ہی زوردار لگی ہوئی تھی کہ اس نے انا بھی کی آمد کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد خمار گندم
सर चढ़कर बोलने लगा था और वो पलंग पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। मुलाजिम ने ट्रॉली एक तरफ रखी और ताहिराना निगाहों से कमरे का जायजा लेने लगा। सुरमई कारपेट पर जगह जगह जली हुई सिगरेटों के टुकड़े बिखरे हुए थे और वो बेड पर बड़े बेतरतीब अंदाज में बेखबर सो रहा था। आरफीन ने, जो इसका खास मुलाजिम था और उससे शदीद मोहब्बत करता था, बड़ी रंजीदगी से अपने मालिक की सिमत देखा। वॉल क्लॉक की सुइयां 10 के हिस्से पर पुरजमान थी। उसने आगे बढ़कर खिड़की से भारी पर्दे हटाए तो कमरा रोशनी में भर गया, वरना धब्बे पर्दों के बाइस रात का गुमा हो रहा था। साहब, साहब जी, उसने थोड़ा सा झुककर मौदबाना लहजे में उसे कई आवाज़ें दी। उसने आंखें बंद किए हुए कहा, साहब उठ जाएं। क्यों? सुबह हो चुकी है, आपने कहा था 10 बजे आपको जगा दूं। सुबह हो गई? नींद से बोझल पलकें इसने बेमुश्किल खोली। जी साहब, बड़े साहब भी आपका कल से पूछ रहे हैं, अब तो दफ्तर चले गए। चाय दो। बहुत जालिम हो आरफीन यार तुम, बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन बाद नींद मेहरबान हुई थी, तुमने फौरन ही भगा दिया। उसने नीम दराज होकर चाय का मग पकड़ते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ साहब, अगर आप मुझे वक्त पर उठाने का हुक्म ना देते तो मैं कभी ऐसी गुस्ताखी ना करता। आरफरीन गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, गलती मेरी है। मेरे पीछे किसी की कॉल्स वगैरह आई? जी साहब, जेनिफर साहिबा की कई कॉल्स आ चुकी हैं, वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। सवेरा साहिबा, रुबैका साहिबा, शावाना मलिक साहिबा। अच्छा, सब मिलना ही चाह रही होंगी। उसके अंदर अचानक ही बेदिली सी औध आई थी और वो आरफीन की बात कतई करके गोया हुआ, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स की कॉल्स के मुतालिक जानने का ख्वाहिशमंद था। फिलहाल तो इन लड़कियों की तरफ ख्याल न था। शहरियार साहब आए थे कल, वो चंद हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर गए हैं। कह गए हैं कुछ दिनों बाद आपको खुद फ़ोन करेंगे। ओके, मेरा सूट निकाल दो, नाश्ता हल्का फुल्का तैयार करना और मुलाजमा से को कहकर मेरे कमरे की सफाई करवाओ। वो चाय का मग इसे पकड़ाकर बेड से उठ गया। बेहतर साहब, आरफीन वार्डरोब की जानिब बढ़ते हुए आस्तिकी से बोला। क्या अभी तक तुम्हारी थकन उतरी नहीं बेटी? एक दिन तो तुमने सोने जागने में गुजार दिया। मैंने बहुत कोशिश की शादी वाले दिन आने की, मगर फाखरा की तबीयत इस दिन ख़राब हो गई थी। रात को जाकर वो फारिग हुई, अब कोई उसके पास था नहीं। उस पर 2 बच्चों का साथ और बच्चे भी इस कदर तंग करने वाले कि बस पूछो नहीं। बेचारी फाखरा पूरी तरह परेशान है। उसका मियाँ परसों आया तो मैं उससे इजाज़त लेकर आ गई और सोच रही थी कि जाकर तुम्हें भी ले आऊँ और माजरत भी कराऊँ। अना भी नाश्ते के दौरान मुसलसल बोल रही थी और वो सोच रही थी कि बहुत अच्छा हुआ अनबी को मौका नहीं मिला सानिया की शादी में जाने का, वरना उसे वहाँ मौजूद ना पाकर उनका क्या हाल होता। खिजरा, क्या बात है बेटी, कुछ परेशान हो? जब से आई हो बहुत खामोश हो। महान उनको इसकी गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ तो चाय का मग ट्रे में रखकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। उनको फिक्रमंद देखकर वो होश में आई कि ये क्या कह रही हैं। वो इनसे इस वाक़ये को छुपाने का सोच चुकी थी, फिर इस तरह क्यों उनको कुछ समझने का मौका दे रही है। वो तो वैसे भी उसके बारे में असहद हसास थी। नहीं अन्नबी, बस ऐसे ही सुस्ती सवार है। उसने मुस्कुराते हुए ख़ुद को हशाश बशाश जाहिर किया और बहुत तवज्जो से उनके करीब बैठकर बातें करने लगी। अन्नबी की गुफ्तगू वही रस्मी सी थी जो अमूमन शादी के बारे में की जाती है कि ससुराल वाले कैसे हैं, दूल्हा कैसा लग रहा था, सानिया पर दुल्हन बनकर बहुत रूप आया होगा, जहेज में क्या क्या सामान दिया, वहाँ से बरी कैसी आई, रुखसती कब हुई, वगैरह वगैरह। वो बहुत एहतियात से इस तरह गोल मोल जवाब दे रही थी कि अन्नबी को ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही है, और इसे अपने आप पर हैरत थी कि किस तरह वो बहुत दलेरी और सफाई से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। इससे कबल तो कभी झूठ बोलने की कोशिश में वो इस तरह कामयाब नहीं हुई थी। शायद उसके पेश नज़र अन्ना भी की सेहत व बका की वजह थी।
انہیں یہ سب بتا کر گویا اس کے ذہن سے بھی ایک بوجھ ہٹ گیا تھا، ورنہ اسے یہی فکر پریشان کر رہی تھی کہ کس طرح وہ نبی سے چھپائے گی۔ اس طرح کل سے وہ نیند کے بہانے خاصا وقت گزار چکی تھی۔ بالآخر یہ بوجھ بھی دور ہوا تھا۔ ثانیہ پہلے بتا کر جا چکی تھی کہ وہ رخصت ہو کر لاہور چلی جائے گی، سو اس کی جانب سے اسے خدشہ نہیں تھا کہ وہ آ کر اس کا جھوٹ ثابت کر دے گی۔ آفس نہیں جاؤ گی بیٹی؟ اسے اطمینان سے پیر پھسارے دیکھ کر وہ گویا ہوئی۔ وہ ورنہ بھی میری ملازمت، مطلب یہ کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے وہاں سے۔ روز روز کیسے بہانے بنا سکتی تھی؟ آج سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے چند لمحے غور سے اس کی جانب سوچتی نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک اطمینان بھرا سانس لے کر بولی، اچھا ہوا، ایسے بدکار آدمی کے ساتھ کب تک گزارا کر سکتی تھی؟ ملازمت ہماری ضرورت صحیح، مگر اس سے عزت زیادہ ضروری نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ گھر سے باہر یہ سارا وقت میں اس ایک بد کردار شخص کے ساتھ گزار کر آئی ہوں، تو وہ بھی باعزت، تو آپ کو میری زبان اور اس کی شرافت کا یقین آ جائے گا۔ اس نے نبی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا تو یہ فکر تم پر سوار ہے، تبھی اس قدر خاموش اور پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، ایک در بند ہوتا ہے تو کئی در کھل جاتے ہیں۔ روزی دینے والا اپنے بندوں سے غافل ہرگز نہیں ہوتا۔ بہت جلد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ وہ بڑے دلار سے اس کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ یہ اخلاق حالات کی نزاکت محسوس کر کے ان کی آنکھوں میں تفکرات چھلکنے لگی۔ نبی، فاخرہ باجی کے ہاتھ سے مجھے اس ہفتے کی تمام اخبار لا دیں، اردو انگلش دونوں، شاید وہاں کوئی خاصی خالی ویکینسی نظر آ جائے۔ انہوں نے پہلے اخبارات لا کر دیے، پھر پکانے کا سودا لینے بازار چلی گئی اور وہ اخبارات پھیلائے مطلوبہ نوکری تلاش کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارنے کے باوجود کوئی ڈھنگ کی نوکری کا اشتہار موجود نہیں تھا۔ اس نے بددل ہو کر اخبارات ایک جانب رکھے اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ انا بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے آٹا نکال کر گوندنا شروع کیا۔ فارغ ہوئی تو اسی دم انا بھی آ گئی۔ وہ پکانے کے لیے قیمہ پالک لے آئی تھی اور ایک لفافے میں گرم سموسے۔ لو کھا لو، ناشتے میں بھی صرف چائے پی ہے۔ وہ پلیٹ میں سموسے نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، کھانا آج میں ہی بناؤں گی۔ نہیں، تم آرام کرو، یہ میرا کام ہے۔ آپ اس عمر میں آرام نہیں کرتی اور مجھے آرام کرا رہی ہیں۔ سموسے کھاتے ہوئے وہ ہنس کر بولی، یہ چند روز ملے ہیں تو آرام کر لو، ورنہ صبح سے رات تک کہاں آرام نصیب ہوگا۔ انابی نے اسے کچن میں نہیں جانے دیا اور خود بھی بہت جلد پکا کر فارغ ہو گئی۔ اس عمر میں بھی ان کی پھرتی اور نفاست قابل داد تھی۔ وہ ہر کام بہت پھرتی اور صفائی سے کرتی تھی، خاص طور پر کھانا بہت مزیدار بنایا کرتی۔ کسی وقت میں ان کے ہاتھ کی سلائی کڑھائی بہت مشہور تھی۔ اب آنکھوں کی کمزور بصارت کے باعث لوگوں کے لیے سلائی نہیں کرتی تھی، مگر اپنے اور خضرہ کے کپڑے خود سیتی تھی۔ خاص طور پر خضرہ کے کپڑوں کے ڈیزائننگ اسی طرح سے کرتی تھی کہ عام کپڑا بھی خاص لگتا تھا۔ جب تک وہ پکانے سے فارغ ہوئیں تو خضرہ گھر کی صفائی کو مکمل کر چکی تھی۔ وہ کچن سے باہر آئیں اور خضرہ کے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر لے آئیں۔ وہ اس کا ایسے ہی خیال رکھتی تھیں جتنا ایک لائق فائق ہونہار کماؤ پوت کا رکھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے انا بی، آپ کیوں اس طرح چکر لگا رہی ہیں؟ چائے پینے کے دوران اس نے محسوس کیا کہ وہ مضطرب سے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں تو پوچھ بیٹھی، وہ کچھ نہیں، دراصل مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ وہ اس لمحے انا بی کی بوکھلاہٹ ظاہر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں لیکن چھپا نہیں پا رہی۔ وہ فاخرہ کے ہاں جانا ہے، وہاں مجھے دیر ہو جائے گی تو گھبرانا نہیں۔ انہوں نے نگاہیں چرا کر کہا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، چلی جائیں آپ۔ اچھا میں جا رہی ہوں، قیمہ چولہے پر رکھا ہے، ٹماٹر گل جائیں، پانی خشک ہو جائے تو بھون کر پالک ڈال لینا، اور وہ پانی میں بھیگا ہے۔ اچھا۔ اس نے ان کے جانے کے بعد اندر سے کنڈی لگائی اور ایک مرتبہ پھر اخبارات کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگی۔ شاہ صاحب جو بیٹے کی شدت سے انتظار کر رہے تھے، آج گزرتا دوسرا دن بھی
جب اس کے انتظار میں کٹ گیا تو آنے والا نہیں آیا تو ان کے اندر بیٹے کی جانب سے تڑپ اور فکر میں شدید اضافہ ہو گیا۔ وہ اہم میٹنگ کینسل کر کے گھر چلے آئے۔ شاہزل خان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی زندگی کا واحد سہارا، اور اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، اور یہ اس کی شدید ترین محبت کی تاثیر ہی تھی جو وہ اپنا ازحد قیمتی بزنس ٹور کینسل کر کے وطن چلے آئے اور اپنے وسیع و بااختیار اثر رسوخ کے ذریعے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا ڈالا جو ان کے بیٹے کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ کام کچھ ایسی سرعت اور خاموشی سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ عارفین، شانزل کہاں ہے؟ انہوں نے بریف کیس اسے دیتے ہوئے استفسار کیا۔ چھوٹے صاحب اپنے کمرے میں ہیں، اس نے فرما برداری سے کہا۔ کمرے میں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، صبح سے اب تک کمرے میں کیوں ہے؟ جواب کے لیے انہوں نے آفرین کا انتظار نہیں کیا اور بے قراری سے کمرے کی طرف آ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ناگوار بو نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، حالانکہ باہر شام کی خوبصورت روشنی حسو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے چند قدم آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے گلاسز سے پردے سرکائے تو وہاں خوبصورت اجالا بکھر گیا اور وہ سامنے بیٹھا نظر آ گیا، جس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ گویا کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ عارفین، پردے ڈال دو، مجھے روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے، منہ سے دھواں خارج کرتے ہوئے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ آپ اندھیروں سے دوستی کب کر بیٹھے میری جان؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں کب سے تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی ہوئی شیپ، پرشکن لباس، بے ترتیب بکھرے بال اور نشے کی زیادتی سے سوجے ہوئے پپوٹے، بوجھل انکالوں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں، عجیب سی وحشت اور بے چارگی اس کے حلیے سے جھلک رہی تھی۔ وہ افسردہ اور دل گرفتہ سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ او ڈیڈی، آپ؟ باپ کو سامنے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑے ہونے کی کوشش میں اس زور سے لڑکھڑایا کہ آگے بڑھ کر وہ اسے سہارا نہ دیتے تو وہ ٹیبل پر منہ کے بل گرتا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا جھگڑا ہوا ہے کسی سے؟ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر بیٹھے۔ مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ ہمت نہیں کسی کی۔ اس وقت حواسوں میں نہیں ہو، بہتر ہے آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے دیکھ کر ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ شانزل اس وقت نشے میں دھت تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور سر ان کے شانوں سے جا لگا۔ شاہزیب صاحب نے بڑی محبت سے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھیرتے رہے۔ جوان بیٹے کی ایسی حالت پر ان کے دل پر چرکے لگ گئے تھے۔ اس کے ڈرنک کرنے کی عادت اور سگریٹ نوشی ان سے منفی نہیں تھی، بلکہ لڑکیوں سے دوستی تعلقات کی نوعیت سے بھی پوری طرح باخبر کرتے تھے۔ وہ ان کی نگاہ میں اس کی یہ حرکتیں معیوب یا قابل سرزش نہیں تھیں کہ جس سوسائٹی میں وہ موو کرتے تھے وہاں ایسی سرگرمیاں سٹیٹس کا حصہ تھیں، روک ٹوک پابندی کا تصور ہی نہ تھا۔ لیکن اب بیٹے کی حالت دیکھ کر انہیں محسوس ہوا کہ وہ غافل رہ گئے۔ خضر اچانک ہی مدہوشی کے عالم میں وہ بڑبڑایا، پھر ایک دم پہلے کی طرح غافل ہو گیا۔ شاہزیب صاحب چونک اٹھے۔ اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سننا کوئی تعجب خیز بات نہ تھی، بلکہ جس بات نے چونکایا وہ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس سے وہ سمجھ گئے کہ اس نام کی ٹینشن شانزل کو جکڑے ہوئے ہے، جس نے اسے اس حال کو پہنچایا ہے کہ وہ دینوں دنیا سے بے نیاز باپ سے لاپرواہ شدید نشے میں بھی اس کے نام کو رٹ رہا ہے۔ کافی دیر وہ اس کا سر شانے سے لگائے بیٹھتے سوچتے رہے، پھر عارفین کو آواز دی۔ انہیں معلوم ہوا وہ حسب عادت دروازے کے پاس موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلی آواز پر وہ اندر آ کر بولا، جی صاحب۔ اس کی مدد سے انہوں نے شانزل کو بیڈ پر لٹایا اور اسے کھڑکیوں پر پردہ ڈال کر باہر آنے کا حکم دے کر اپنے روم میں آ گئے۔ بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر انہیں اپنے سارے
حوصلے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ انہوں نے اس کے لیے بہت اچھے روشن خواب دیکھے تھے، مگر وہ کن راستوں پر چل نکلا تھا؟ روشنیاں چھوڑ کر اندھیرے سے دلچسپی کیوں ہو گئی تھی؟ بڑے صاحب، آپ نے مجھے بلایا؟ چند لمحوں بعد عارفین ایک آ کر مودبانہ لہجے میں بولا۔ شانزل سے کون کون ملنے آیا تھا؟ کافی لڑکیاں تھیں، لیکن صاحب پہلے ہی حکم دے چکے تھے کہ کوئی آئے تو کہہ دو صاحب گھر پر نہیں ہے، اور میں نے یہی کہا۔ سبھی واپس چلی گئیں، صاحب کسی سے بھی نہیں ملے۔ سب لڑکیوں کو جانتے ہو، ان کے نام معلوم ہے؟ عارفین نے ایک طویل فہرست ان کے گوشت گزار دی، شانزل کی گرل فرینڈز کی، مگر مطلوبہ نام انہیں نہیں ملا تو کافی توقف کے بعد وہ گہرے لہجے میں پوچھنے لگے، کوئی نام بھول تو نہیں گئے؟ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ خضرا؟ کون لڑکی ہے یہ؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ خضرا؟ اس نام کی تو کوئی لڑکی صاحب کی دوست نہیں۔ شیور؟ جی صاحب جی، مجھے پکا یقین ہے، صاحب اس نام کی کوئی دوست نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ہو سکتا ہے صاحب جو ابھی کچھ دن شہر سے باہر رہ رہے تھے، وہاں ان کی اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی ہو، تو مجھے نہیں معلوم۔ پھر آج سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور تم جانتے ہو نا، اگر اس بات کی خبر تم نے شانزل کو کر دی تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا تو وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر خوفزدہ لہجے میں بولا، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ انا بھی کہاں رہ گئی آپ؟ اس نے پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پریشانی سے سوچا۔ وہ 12 بجے گھر سے گئی تھی اور اب مغرب کی نماز پڑھ کر وہ کافی دیر سے فارغ بیٹھی تھی۔ ان کی آمد کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اس کی پریشانی بڑھنا فطری عمل تھا۔ اس نے چادر اوڑھی اور دروازے سے باہر سے کنڈی لگا کر برابر فاخرہ کے گھر سے انابی کو بلانے پہنچ گئی۔ وہاں فاخرہ نے بتایا کہ انابی صبح کچھ دیر کے لیے آئی تھیں، پھر دوبارہ نہیں آئیں۔ ان کے جواب نے اس کی پریشانی دو چند کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں اب کہاں دیکھے کہ محلے میں کسی سے اتنے تعلقات نہیں تھے کہ یوں اطمینان سے کسی کے گھر جا کر بیٹھ جائیں، جبکہ اس کی عادت کو جانتے ہوئے وہ کبھی زیادہ دیر بازار میں بھی نہیں لگاتی تھی کہ وہ پریشان ہو کر دروازے کے چکر کاٹے گی۔ اب کہاں چلی گئی وہ؟ کہاں انہیں تلاش کروں؟ کس سے پوچھوں ان کے بارے میں؟ فاخرہ نے بہت روکا کہ وہ منہ میٹھا کر کے جائیں، مگر اپنی پریشانی میں اس وقت اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے واپس گھر آ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی، انہیں وہ اب کدھر تلاش کرے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ انا بھی مسکراتی ہوئی اندر آئی اور اسے پریشان دیکھ کر بولی، ہاں مجھے یہی فکر تھی کہ تم دروازے کے چکر کاٹ رہی ہوگی، جلدی جلدی کرتی بھی یہ وقت ہو گیا۔ فاخرہ باجی کے بچے بہت تنگ کر رہے تھے کیا آج؟ وہ انجان بن کر بولی، پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو، جڑواں بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، ایک تو پہلوٹی کی اولاد اور جڑواں، مزید ستم یہ کہ کوئی بزرگ نہیں ہے گھر میں۔ انہوں نے پانی پیتے ہوئے ہمدردی سے کہا اور قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انابی کے پیچھے وہ بھی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ آپ آ گئی؟ شکر ہے، فاخرہ بہت پریشان ہو رہی ہے، اس نے کہا پوچھ کر آؤں آپ آئیں یا نہیں۔ دروازے پر فاخرہ کے شوہر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر خضرا نے تیزی سے ان کا رنگ سفید پڑتے دیکھا۔ ہاں میاں، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ پیچھے خضرا کو دیکھ کر وہ بوکھلا رہی تھی۔ خضرا بہن بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید آپ ہمارے گھر پر ہیں، اور وہاں آپ کو نہ دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ فاخرہ کو سلام کہنا، بچوں کو پیار دینا، کل آؤں گی کہہ دینا فاخرہ سے۔ ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، گویا کسی چور کو موقع واردات پر ہی پکڑ لیا گیا ہو۔ فاخرہ کے میاں کے جاتے ہی وہ تیزی سے اندر کی کنڈی لگا کر پلٹی تو خضرا سے نگاہیں چرا کر اندر بڑھ گئی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ اگر انہیں واپسی میں دیر ہو گئی تو وہ فاخرہ کے ہاں انہیں بلانے پہنچ سکتی ہے، اور ان کا بھرم، ان کا راز، ان کی محنت لمحوں میں آیا ہو کر مٹی ہو جائے گی۔ اب کس طرح اسے سمجھائے، کس طرح یقین دلائے کہ وہ جو کر رہی ہیں دونوں کی ہی مجبوری ہے۔
انہوں نے دل گرفتگی سے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ اسے اب سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ آج کل وہ گھر میں ہی تھی اور نامعلوم کتنے عرصے بعد اسے دوبارہ ملازمت ملے اور وہ روزانہ کیا کیا بہانے بنا کر سکتی تھی۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، جہاں وہ گھر سے آفس جانے کے لیے نکلی، اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ اپنا کام نپٹا کر چلی جایا کرتی تھی اور شام کو اس کے آنے سے پہلے آ جایا کرتی تھی۔ اس طرح وہ کبھی محسوس ہی نہ کر پائی کہ وہ روز گھر سے جاتی ہیں۔ اسے سچ سچ بتانے کا ارادہ کیا تو دیکھا وہ کمرے میں ہی نہیں ہے۔ وہ صحن میں نکل کر آئی۔ امرود کے درخت کے نیچے چارپائی پر وہ دوپٹے میں منہ چھپائے روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کیا بات ہوئی میری بچی؟ وہ اسے سینے سے لگا کر خود بھی رونے لگی، مگر اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آنسو تو اتر سے بہہ رہے تھے۔ کچھ بولو تو صحیح، کیا ہوا؟ کہاں گئی تھی آپ؟ سارا دن آپ کی واپسی کے انتظار میں گزر گیا۔ گھبرا کر فاخرہ باجی کے گھر آپ کو بلانے گئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ صبح سے کچھ دیر کے لیے آئی اور اس کے بعد نہیں آئی۔ یہ سن کر آپ کے لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی۔ اس نے ہچکیوں کے دوران بتایا تو انہوں نے پیار سے اسے لپٹا لیا۔ تو میں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی بچی، تمہاری خاطر تو زندہ ہوں۔ کہاں گئی تھی آپ؟ اب آپ کو سچ سچ بتانا ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں سب کچھ سچ بتانے کا، مگر تم کو بھی وعدہ کرنا پڑے گا کہ میری بات سن کر خفا نہیں ہوگی اور نہ ہی دل کو لگاؤ گی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر بے حد نرمی اور شفقت سے گویا ہوئی۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ایک گھر میں کھانا پکاتی ہوں، بہت اچھی فیملی ہے، تنخواہ بھی مناسب ہے اور پریشان بھی نہیں کرتے، بہت عزت دیتے ہیں۔ دیکھو اب تم خیال مت کرنا کہ میں ایک نوکری کیوں کر رہی ہوں۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، تمہاری ساری تنخواہ رافع فیاض کو دے دیتی ہوں، پھر گھر میں برتنے کے لیے بھی تو رقم درکار ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے سوچا قرض بھی ہلکا ہو جائے گا اور سارا دن گھر میں فضول گزر جاتا ہے تو کچھ حاصل ہی ہو جائے گا۔ انا بھی، یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کے ہونٹوں سے دھیمی آواز ابھری۔ بس اب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف پڑے تو لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، پھر میں تو انسان ہوں، اس طرح میرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، ورنہ بیمار بن کر رہ جاؤں گی۔ چلو اب پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز پڑھ کر سوئیں گے۔ اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھا لیا۔ خضرا کچھ بولی نہیں، مگر اس کا سرخ پڑتا چہرہ اور دوبارہ بھیگتی آنکھیں اس کے اندر پھوٹتی بے چینی و ناپسندیدگی کا پتہ دے رہی تھی۔ صبح نماز تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد نیند نہیں آئی تھی۔ انا بھی ناشتہ بنانے لگی، وہ اپنے اور ان کے کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی، پھر ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہو گئی۔ انا بھی کچھ پیپرز سے میں نے کچھ ایسے ایڈریس نوٹ کیے تھے جہاں ملازمت ملنے کی امید ہے، دعا کریں بہتر جواب مل جائے۔ مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہونا، اللہ تمہیں کامیاب کریں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے صدقے دل سے دعا دی۔ آپ وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ ان کا نحیف و نزار ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، کیسا وعدہ بیٹی؟ مجھے ملازمت مل جائے گی تو آپ نوکری فوراً چھوڑ دیں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نوکری کیا دکھ دے رہی ہے؟ بہت بڑا دکھ، آپ نہیں سمجھتے انا بھی، آپ اس عمر میں بھی میری خاطر چند 100 روپے کی خاطر کسی کی غلامی کر رہی ہیں۔ یہ احساس، یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کنچری کی طرح غائل کر رہا ہے۔ ساری زندگی آپ نے محنت کی، مشقت کی، خود کو مشین بنا لیا، اب تو آرام کیجیے۔ زندگی کی راحتوں مسرت پر کیا آپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ ساری عمر یوں ہی محرومیوں اور مشقتوں میں گزاریں گی؟ اچھی خاصی تو زندگی گزر رہی ہے میری بچی، بیکار سوچوں کو دل میں جگہ نہیں دیا کرتے۔ زندگی کی یہ خوشیاں، یہ آرام کیا کم ہیں کہ ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ رب نے ہمیں ہاتھ پھیلانے، ہاتھ پیر چلانے، دماغ استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو کہ جو کسی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو دولت و سرود حاصل ہونے کے باوجود ان مسرتوں سے محروم رہتے ہیں جو ہمیں حاصل ہیں۔ اور تم نے یہ کیا کہا کہ روپے کی خاطر میں کسی کی غلامی کر رہی ہوں؟ بہت غلط خیال ہے یہ، شاید تم یہ سوچتی ہوگی، بلکہ تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی یہ سوچ کر کہ میں باورچن بنی ہوئی ہوں، ان لوگوں کا کھانا پکاتی ہوں۔ میری بیٹی، محنت میں شرمندگی اور شرمساری نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے بندہ خود ہاتھ پیر چلائے۔
محنت کرنے والوں کی عزت ہوتی ہے۔ انہیں پہلے سے احساس تھا کہ وہ ضرور مخالفت کرے گی، کیونکہ رات بھر اس کی بدلتی کروٹوں سے وہ اس کی ذہنی اضطرابی کا نشان اور بے چینی محسوس کر چکی تھی۔ انہیں معلوم تھا وہ کبھی بھی ان کی ملازمت کو پسند نہیں کرے گی، لیکن گھر کے حالات اکیلے کے بس کے نہیں تھے۔ اگر مسئلہ صرف ان دونوں کا ہوتا تو خضرا کی تنخواہ بآسانی گزارا ہو سکتا تھا، مگر اصل گمبھیر مسئلہ رافع فیاض کو وہ مخصوص رقم دینے کا تھا جو ہر ماہ کے شروع میں دینی ہوتی تھی، جو کبھی مجبوراً لیٹ ہو جاتی تو وہ بدتمیزی کرتا یہاں آ کر۔ کم از کم جب تک اس کی رقم ادا نہیں ہو جاتی تب تک وہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آپ فیصلہ کر چکی ہیں کہ مجھے اسی طرح گھائل کرتی رہیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ماں ہوں، کسائی نہیں۔ اس وقت تمہاری ضد میں صرف بچکانا پن ہے۔ جذبات کی دنیا سے باہر نکل کر دیکھو تو خود ہی وقت و حالات کی نزاکت کا احساس ہو جائے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ السلام علیکم ڈیڈی، کیسے ہیں آپ؟ ناشتے کی ٹیبل پر وہ حشاش بشاش سا شازیب سے مخاطب ہوا۔ کل کی نسبت آج وہ کافی بہتر تھا، لباس بھی نیا، شیپ بنی ہوئی، بال سلیقے سے سنوارے گئے تھے، چہرہ بھی خاصا فریش لگ رہا تھا، مگر آنکھیں وہی مخزون حزن سوز میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اس کے مسکراتے لبوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ بالکل ویسا ہوں جیسا ایک زندگی سے لاپرواہ تاریکیوں سے عشق کرنے والے بیٹے کا باپ ہوتا ہے، وہ آزردگی سے بولے۔ اوہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈی آپ؟ مجھ سے کچھ شکایت ہے آپ کو؟ سلائس پر جیم لگا تھا، اس کا ہاتھ رک گیا۔ نہیں، شکایت تو مجھے اپنے آپ سے ہے۔ کیوں تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر میں دولت کے انبار لگانے میں اس قدر مہو ہو گیا کہ بیٹے کی تباہی کی طرف بڑھتے قدم روک نہ سکا، خرابیوں خامیوں کو اپنی اعلیٰ سوسائٹی کے تقاضے سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا اور خود اپنے بیٹے کو جہنم کی طرف دھکیلتا رہا۔ ڈیڈی پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل فریش، بھلا مجھے کیا ہوا ہے؟ تمہیں کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ… او کم آن ڈیڈی، یہ کیا آپ بھی وومنس کی طرح ایموشنل ہو گئے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، ناشتہ کریں، بے مزہ ہو جائے گا تو کچھ نہیں کھا پائیں گے آپ۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلائس کی پلیٹ ان کی طرف بڑھائی، پھر دانستہ اس نے اس انداز میں باتیں کی کہ وہ افسردگی و پریشانی بھول کر اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ناشتہ بہت خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ ناشتے کے بعد شاہ زیب صاحب آفس روانہ ہو گئے۔ وہ اخبارات لے کر لیونگ روم میں بیٹھ گیا اور کافی دیر مطالعہ کرتا رہا۔ عارفین کی آمد نے اس کی اس مصروفیت کو ختم کیا تھا۔ اخبارات ایک طرف رکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ عارفین، ڈیڈی کل کمرے میں آئے تھے؟ جی ہاں، وہ ان کے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ جبھی آج اس قدر موڈ خراب ہے؟ مجھے ذرا بھی یاد نہیں صاحب، باہر فضا بی بی آئی ہیں، میں نے انہیں بہت ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ کہتی ہیں جب تک آپ سے ملیں گی نہیں یہاں سے نہیں جائیں گی۔ یس، تمہیں معلوم ہے نا کتنی ضدی ہے، جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے، اور مجھے یقین تھا کہ تم اندر ہی ہو، اسی لیے میں نے آج واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شوخ مسکراہٹ ریڈ لپسٹک سے چمکتے ہونٹوں پر سجائے پر اعتماد انداز میں وہ اندر داخل ہوئی تھی اور بہت بے قراری سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ عارفین وہاں سے چلا گیا تھا۔ شانزل نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ڈیئر، ناراض ہو؟ فضا نے بہت حیرانی سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ نہیں، تم سے ناراضگی کیسی بھلا؟ پھر؟ کچھ نہیں، بتاؤ کیا پیو گی؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دانستہ موضوع چینج کیا۔ جو تمہیں پینا ہو۔ وہ ریڈ ساڑی کا گولڈن بارڈر پلو میں ایک ادا سے انگلی میں لپیٹتی ہوئی بولی۔ شانزل نے انٹرکام پر عارفین کو کولڈ ڈرنک لانے کا حکم دیا۔ کہاں رہے اتنے دن؟ میرا تو انتظار کرتے کرتے برا حال ہو گیا تھا۔ لگتا تو نہیں، بلکہ مجھے تم پہلے سے زیادہ کیوٹ لگ رہی ہو۔ اس نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ گہرے گلے والے بغیر آستینوں کے گولڈن بلاؤز سے باہر اس کی گوری رنگت خوب دمک رہی تھی۔ میچنگ جویلری اور مہارت سے کیے گئے میک اپ میں اس کا حسن کی شادابیاں عروج پر تھیں۔ کبھی تو دل سے بھی تعریف کر دیا کرو ڈیئر۔
तुम इतनी तारीफ की भूखी क्यों रहती हो? सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हर लड़की यही ख्वाहिश रखती है। क्या सब लड़कियां ऐसी होती हैं? हाँ, नहीं, शायद कुछ लड़कियां ऐसी नहीं होती। इसकी निगाहों में एक बावक्कार सरापा लम्हे भर को लहरा कर गायब हो गया और इसके अंदर इस तरह वो बेचैनी दोबारा बेदार होने लगी। क्या हुआ? तुम एकदम खामोश क्यों हो गए? फिजा ने उसकी बदलती कैफियत शिद्दत से महसूस की तो फौरन दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, लो तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। उसने आरफीन के हाथ से ग्लास लेकर इसकी जानिब बढ़ाया और अपने ग्लास से स्लिप लेने लगा। जल्दी से कपड़े चेंज करो, हम लंच और डिनर बाहर किसी अच्छे होटल में करेंगे। और रात, सॉरी फिज़ा, मैं आज बहुत बिजी हूँ, कहीं नहीं जा सकूँगा। फिर कल का प्रोग्राम रख लेते हैं। फिज़ा के लहजे में ताज्जुब था। सॉरी, न कल और ना परसों, बल्कि आइंदा कुछ हफ्ते, बल्कि कुछ माह मैं बहुत बिजी रहूँगा, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। नो 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 नो, इम्पॉसिबल। मुझे नहीं लगता तुम शांजिल खान हो। मैं कैसे मालूम तुम शांजिल खान हो? तुम जो मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए हर शय को ठोकर मार दिया करते थे, मेरे लिए तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कोई अहमियत नहीं रखती थी। आज मैं खुद चलकर आई हूँ तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। वो गुस्से से खड़ी हुई। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हर वक्त मूड यकसा नहीं रहता, बदलता रहता है। तुम्हारा मूड ही नहीं बल्कि तुम खुद बदल गए हो, और इस हद तक कि पहचाने ही नहीं जा रहे। बैठो ना, कहाँ जा रही हो? जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं तो फजूल है यहाँ बैठना। उसने खास से जले कटे अंदाज में जवाब दिया और गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। ओके, एज योर विश। आरफीन, मिस को एहतराम से गेट तक छोड़ाओ। वो फिजा को जाने का कहता हुआ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया और पीछे मुड़कर भी ना देखा जहां फिजा इसे हैरानी से देख रही थी, गोया शुबा हो उसकी दिमागी हालत पर। ओके व्यूअर्स, तुम मेरी जीस्त का हासिल हो। एपिसोड 5 जो है वो यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जाएगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा नॉवल कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।